جانا میری بات تو سن لو۔ ایک لکڑی کے دروازے پر کھڑا تھا، یہاں لڑکی بار بار دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی گرم چادر لے رکھی تھی جس پر اس کا سانولا رنگ سا دکھ رہا تھا۔ بابا آ جائیں گے دامن، آپ جائیں، منت والے انداز میں کہا تھا، لیکن آپ کہہ کر غلطی کر دی۔ یار یہ تو مجھے آپ بھی نہیں کہا کرو، پھر یا تو مجھے آپ نہ کہا کرو یا پھر میری بات مان لیا کرو۔ دامن نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مہر کے چہرے سے خون چھلکنے لگا تھا۔ میں نہیں رکھ سکتی آپ ہی کو، پتہ چل گیا تو جان سے مار دیں گی۔ ایک مرتبہ پھر اپنا دکھ سنانا چاہا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو تمہارے سامنے پہلے خود کو ماروں گا، پھر کر لینا اپنے مرنے کی باتیں۔ یکدم چہرے پہ سختی امڑ آئی تھی اور ہاتھ پر گرفت اور زیادہ مضبوط ہوئی تھی۔ دامن ایسے مت کہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اوف اللہ، چھوڑو، نہیں رکھو یہ موبائل، اور کچھ نہیں کہنا اس نے، بس کبھی جب میں نہیں آ سکتا تب کال کر لیا کروں گا۔ اس کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لا کر لاڈ سے پچکایا تھا۔ دامن میں کیسے ابھی وہ کچھ کہتی کہ دامن نے اس کے بازو کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے اور مہر کے سمجھنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا، جبکہ مہر کو اپنے کانوں سے لو نکلتی محسوس ہو رہی تھی اور سارے جسم کا خون اچڑ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا اور وہ بھاگ کر اندر چلی گئی تھی۔ تالش ٹیرس پر کھڑا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیوں اس لباس میں وہ کسی اور کے سامنے جائے گی، یہی بات اس کے غصے کی وجہ بنی تھی۔ جو بھی تھا اب اسے دیکھنے کی تمنا ہوئی تھی۔ آرام سے بھی تو کہہ سکتا تھا میں پہلے کم روتی ہے جو اس کی آنکھوں کا اور دشمن بن گیا تھا۔ تالش نے ہم کلامی کی تھی اور سگریٹ پھینک کر کمرے کی طرف گیا تھا، لیکن سامنے خالی کمرے نے منہ چڑھایا تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ تب دیپ، تنگ نہیں کرو، سامنے آؤ، جیسے وہ چھوٹی سی بچی اور اس کے کہنے پر کیبن سے باہر آ جائے گی۔ سارا کمرہ دیکھ لیا تھا پھر باہر گیا تھا، لیکن رخسارہ بھی واپس نہیں آئی تھی۔ دامن بھی کچھ دیر پہلے ہی گیا تھا اور دادا جن بھی شام کو نکل گئے تھے۔ پھر بھی ایک آس کے تحت رخسار کے کمرے میں گیا تو وہاں بھی کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ اندلیب اب پریشانی ہونے لگی تھی، پورے زور سے آوازیں لگا رہا تھا، اس کی آواز ہی واپس آ رہی تھی۔ بھاگ کر باہر گیا تھا لیکن گارڈن میں بھی اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر گیٹ کے اندر کھڑے گارڈ کو دیکھ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ انور، اندلیب کو دیکھا ہے؟ تیز آواز میں پوچھا تھا۔ صاحب، وہ 1 گھنٹے پہلے چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ کسی کو مت بتانا اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اپنی جان دے دوں گی۔ پہلے تو سوچا تھا کہ نہیں بتاؤں گا، رات کا اندھیرا دیکھ کر سوچے سمجھے بغیر بول دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کی جان لینے کی بات کرنے کی؟ جانے کیوں دیا اسے؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے مار رہا تھا، اسے لگا تھا کوئی آہستہ آہستہ اس کی جان نکال رہا ہے۔ اس کی سانسیں ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ پھر خود ہی تھک کر نیچے بیٹھ گیا تھا، بس رویا نہیں تھا ورنہ حالت تو جیسے دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ پیدل چل چل کر اب پاؤں شل ہو چکے تھے اور جیسے جیسے رات کی تاریکی اپنے قبضہ زمین پر جما رہی تھی ویسے ہی خوف میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ بڑی سی چادر جس سے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، لیکن جنوری کی جما دینے والی سردی ہاتھ پاؤں منجمد ہو رہے تھے۔ ہر سو ہو کا عالم تھا، اگر کوئی درخت کا بھی پتا ہوا سے ہلتا تو آواز جان نکال دیتی تھی۔ پاؤں میں بیڈ روم چپل جو اب کافی حد تک خراب ہو چکی تھی اور کانٹے اس کچے رستے پر اس کے پاؤں پر لگ گئے تھے، اس گاؤں سے کافی دور جا چکی تھی اور اب کوئی اور گاؤں شروع ہو چکا تھا۔ یہاں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں لرزا رہی تھی۔ گاؤں تھا اور ویسے بھی جھنگ کی طرف گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور رات کے وقت کچی سڑکوں پر جن بھوتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی گاڑی اور نہ ہی کوئی زیرو کا چل وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو، لیکن پیچھے دیکھو تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جنوں اور بھوتوں کی کہانیاں بہت سن رکھی تھی، لیکن آج اسے اصل میں پتہ چل رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے کسی نے اس کو بالوں کو ہاتھ لگایا ہو، اور جب اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے اپنی پونی ٹیل کی طرف کیا تو ایک مرتبہ جان نکل گئی۔ اس کی پونی موجود نہیں تھی اور بال کھلے تھے، لیکن ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ البتہ اتنی خاموشی تھی کہ اگر پتا بھی گرتا تو آواز ضرور آتی، لیکن اسے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تھی۔
यकदम भागना शुरू कर दिया था और मुंह में आयतुल कुर्सी पड़ रही थी। तालिश बचाएं, वो ज़ोर से चीखी क्योंकि हवा ज़ोर पकड़ चुकी थी और इधर उधर बस खेत और बड़े बड़े दरख्त थे जो उसकी वहशत में कमी की बजाय इजाफा कर रहे थे। कानों में अजीब किस्म की आवाज़ें, जैसे कोई चिल्ला रहा हो लेकिन समझते बाहर था। फिर एकदम सब कुछ जैसे मुंजमद हो गया था। यहाँ कुछ देर पहले दरख्त झूल रहे थे, वहाँ पत्ता भी नहीं हिल रहा था। लेकिन अपनी जान बचानी थी, भागना था। मौत बिल्कुल सामने आती महसूस हो रही थी। यही मौत की तमन्ना कर रही थी और लग रहा था मौत के खौफ से मर जाएगी। उसे लगा जैसे सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। दुपट्टा झाड़ी में फंसकर उससे अलग हो गया था। रात का दूसरा पहर था जिसमें सर्दी खून जमा रही थी। अभी जाग रही थी जब किसी से टकरा गई थी। चटाक चटाक टकराने वाला कोई और भी तालिश था। थप्पड़ों से होश की दुनिया में आई तो बस इतना समझ आया कि तालिश ही है। एक सेकंड में उसके सीने से जा लगी थी। आंखें इतने ज़ोर से मीट चुकी थी जैसे खोली तो वो गायब हो जाएगा। तालिश छोटी सी सिसकी निकली थी और उसके बाजुओं में झूल गई थी। एक थप्पड़ इस वजह से मारा था कि वो उसे छोड़ के आई थी, जबकि दूसरा दुपट्टा ना होने की वजह से। लेकिन अगली तरफ थप्पड़ों का असर ही नहीं हुआ था। वो आ गया था, इतना ही बहुत था। गाड़ी घर के अंदर पार्क हुई तो दामिल भागता हुआ आया था। भाई भाभी, अभी उसे कुछ देर हो गई थी सड़कों पर गाड़ी घूमते हुए, लेकिन उसे तो दिलीप कहीं नज़र नहीं आई। अलबत्ता ये यकीन ज़रूर था कि तालिश ज़रूर आएगा। मिल गई है यार, डॉक्टर को बुलाओ, बहुत चोट लगी हुई है, तालिश ने बुझे हुए लहजे में कहा था और पीछे से आकर उसे दोबारा अपनी बाहों में उठा लिया था, जो अभी भी बेहोश पड़ी थी। 2 घंटे उसे किसी अजियत से गुजरे थे, वो बस तालिश ही जानता था। लाकर बेड पर लिटाया था। जूता जो एक पाँव में था दूसरा था ही नहीं। उसे उतारा तो पाँव खून बह बहकर सारा भीगा हुआ था, जिसे देखकर दिल में दुख की लहर उठी थी। टावल लाकर पाँव को अच्छी तरह साफ किया था। अब मसला कपड़ों का था। पहले तो बैठा देखता रहा, फिर उठकर आराम से कपड़े ले आया, क्योंकि दामिल और डॉक्टर ने कमरे में आना था और वो उन कपड़ों में उन्हें कैसे बर्दाश्त कर सकता था। किसी की नज़र उस पर पड़े। लाइट बंद की और कपड़ों को तब्दील करके उसे एक कंबल दिया, लेकिन उससे महसूस हुआ जैसे उसके होंठ हौले हौले से सर्दी की वजह से कांप रहे हैं। उसने गौर किया तो उसके होंठ सर्दी से नीले पड़े हुए थे। हाथ बढ़ाकर उसके माथे पे हाथ रखा तो ऐसे लगा जैसे जलते तवे पर हाथ रख दिया हो। दीप तड़प कर बोला था। जल्दी से दीवार में लगे हीटर की स्पीड तेज़ की थी और क्वार्टर से एक और कंबल निकाल के उस पर उड़ाया था। भाई, डॉक्टर आ गए हैं, दामिल ने आकर इतला दी थी तो उसने उनके आने का इशारा किया था। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप किया था। तानिश बेटा, आपकी बीवी को सर्दी लग गई है और तेज़ बुखार भी है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है और काफ़ी वीक भी है। हो सके तो इसकी डाइट पर तवज्जो दें। डॉक्टर अपने मखसूस अंदाज में उसके पाँव पर बैंडेज करते हुए बोला था। थोड़ी देर में डॉक्टर चला गया तो दरवाज़ा बंद करके बेड पर आया था। उसे मुकम्मल तो अपने हिसार पर लिया था। दीप, क्यों नहीं समझती तुम? क्यों छोड़कर जा रही थी मुझे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तालिश तो मर जाता ना। उसके हिसार में शिद्दत आई थी और वो उसे खुद में छुपा लेना चाहता था, यहाँ से उसे कोई भी दूर ना कर सके। तालिश, वो हल्के से ममनाई तो तालिश ने अकीदत से उसका नक्श चूम लिया था। वो फिर नींद में चली गई थी, लेकिन आज उसे नींद नहीं आई थी। उसके दूर होने का खौफ अभी भी माखूज था। पागलों की तरह कैसे वो उसे 2 घंटे तक ढूंढ रहा था, ये वही जानता था। हर पल यही लगता था कि अब नहीं मिली तो हमेशा के लिए खो जाएगी और उसकी ज़िंदगी एक बार फिर महरूमियों की नज़र हो जाएगी। इतनी मुश्किल से तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी और वो पागल लड़की एक बार फिर उसे खुद से महरूम करके उसकी खुशियाँ छीनने जा रही थी। दीप, आइंदा कभी नहीं डांटूंगा मैं, और प्रॉमिस करो कभी छोड़ कर नहीं जाओगे। देखो, तुम्हारा तालिश अब और कुर्बानी नहीं दे सकता। तुम दूर होती हो तो सांसें बंद होने लगती हैं। प्लीज़ कभी ये गलती दोबारा मत करना। बेखुदी में वो खुद में उसे पीछे बातें कर रहा था जो अभी तक होश की दुनिया से बहुत दूर थी। किस शहर से हो? किस कंपनी में काम करते थे? और अमेरिका जाने के लिए किसने ऑफ़र की थी? एक हाथ में पिस्टल थी जबकि दूसरे हाथ से वो जेवर घुमा रही थी। जबकि महज सामने बैठा मुलजिमों की तरह कचहरी में पेश हुआ था। लाहौर, शैम्पू की एक छोटी सी कंपनी और सर थे वहाँ के। मलिक मुझे नाम नहीं मालूम। तीनों सवालों के बिलतरतीब जवाब सुनाए थे। क्या तुम्हें पता है तुम इस वक्त कहाँ हो? आंखों में आंखें डालकर पूछा गया था।
لیکن زیادہ دیر اس کی گہری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ جی امریکہ میں، خوشی سے بولا تھا۔ تمہیں اور تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو اسمگل کیا گیا ہے ملک میں۔ حکومت کی لسٹ میں آج سے تم گمشدہ ہو، کسی بھی کاغذ میں تمہارا رپورٹ ہونا تحریر نہیں ہے۔ اپنا سر اور کیپ سیدھی کی تھی۔ جی آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ بیچارے نے ایک آس کے تحت پوچھا تھا۔ نہیں، میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ دوسری بات، اب یہاں تو پہلے ہی لوگ بھوک اور غربت سے مر رہے ہیں، تمہیں بھی ہمیشہ ادھر ہی رہنا پڑے گا۔ پاکستان جانے کے لیے بہت پیسہ لگے گا کیونکہ یہاں تم ابھی موجود ہو۔ یہ جگہ پاکستان سے بہت دور ہے، البتہ ان دونوں ممالک کا فضائی راستہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور آخری بات، اپنا منہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ اس کی بالوں کو نکاہت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں کہاں جاؤں گا؟ منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اچھا پھر ہم لڑکیاں اس جھونپڑی میں رہتی ہیں، تمہیں اپنا انتظام وہ باہر کرنا پڑے گا، رہنے کا اور ہمارا کھانا پینا، کپڑے دھونے، یہاں کی صفائی اور ہماری ڈرائیوری کرنی پڑے گی، اور تنخواہ تمہیں پوری ملے گی۔ نوین نے مایا کے بولنے سے پہلے کہہ دیا تھا اور مایا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ منظور ہے؟ مایا کی توقع کے عین مطابق مخالف کا جواب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا جھونپڑا تیار کرو۔ پھر مایا بولنے لگی اور نوین نے بھی اس کو موقع نہیں دیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ اس ان پڑھ اور جنگلی شکل والے کو ہم نوکری پر رکھیں گے؟ واقعی اس کا حلیہ بولنا اور انداز جو بالکل پینڈو جیسا ہے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے، دیکھا نہیں؟ اس کی باڈی سلمان خان سے زیادہ مضبوط اور اٹریکٹیو ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ ہاں تمہیں تو ہر کوئی دوسرا پسند آ جاتا ہے، سب کو گھر میں روک کر رکھ لیں گے۔ اس نے جواب دیا تھا اور پیر چٹکتی چلی گئی تھی۔ جب سے دلیپ کو ہوش آیا تھا تالش کو اپنے پاس سے ہلنے نہیں دے رہا تھا، اور اب بھی اس کے سینے میں منہ دے کر دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کو بھی تھوڑی دیر بعد ڈر کی وجہ سے نیند میں رونے لگ جاتی تو کبھی تالش کو آوازیں دینے لگتی۔ دیپ میری جان، میں نے یونیورسٹی جانا ہے، کچھ نہیں ہوگا، بی بریو۔ ٹائم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دونوں ہاتھوں سے مضبوط حصار اس کے گرد قائم کیا ہوا تھا۔ آپ کو میری جان سے زیادہ عزیز ہے یونیورسٹی۔ ٹھیک ہے پھر جائیں، میں مر جاؤں۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے ہوئے بولی تھی۔ دیپ میں نے تھپڑ لگانا ہے اگر فضول بولی تو۔ تالش نے شدت سے خود میں بھیجا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنی آوازیں دی تھی آپ کو؟ وہ مجھے مار دیتے۔ وہ اس کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ڈر سے ایک مرتبہ پھر اس کی آواز لرزا گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا دیپ، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا پاس، کمر سے ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ تو اسے بھی یاد نہیں تھا کہ کتنی مرتبہ وہ یہ بات جب سے ہوش میں آئی ہے اسے بتا چکی تھی۔ نہیں تالش، اس نے میرے بال کھول دیے تھے اور کوئی رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر وہی منظر آیا تھا تو جسم ہولے سے کانپا تھا۔ ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی بات اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں تو وہی حقیقت میں نظر آتا ہے۔ اس کے بالوں کو اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانے۔ وہاں پر پتہ نہیں کون انتظار کر رہا ہے جو میری باتیں نہیں مان رہے۔ غصے سے منہ پھلا کر پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی لیکن تالش نے ناکام کر دی تھی۔ ہاں ہے تو صحیح، کوئی جو مجھ سے عشق کرتا ہے لیکن اظہار بھی نہیں کرتا اور انتظار بھی نہیں کرتا۔ تالش نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے جائیں پھر۔ آواز روند گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ ہاں ہماری شادی ہو گئی ہے نا، جب تو تمہیں اس کمرے سے جانا ہوگا، لیکن تب تک میں تمہارے ساتھ کمپرومائز کر لوں گا۔ تالش کو اس کے رونے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ہی دھن میں اسے منہ سے اظہار سننے کے لیے ایسی کوششیں کر رہا تھا، لیکن جب دوسری طرف سے جواب نہیں آیا تو اس نے سینے سے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اسے ایسا کرنے پر اونچی اونچی رونے لگ گئی تھی۔ دیپ کہیں پین ہو رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ دل میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا تھا، پر دیپ نے ایک جھٹکے سے اسے لگ ہوئی تھی، واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ جانم بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت جلد لے کر آؤں گا، پلیز کچھ بولو تو صحیح۔ کتنی دیر سے ہر طرح سے تسلی دے رہا تھا لیکن اگلی طرف سے سانسوں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تم چاچو بنانے والے ہو؟ یکدم ایک پرجوش آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ چلو جی، چاچو بننے والے ہو؟ چلو جی، ابھی شادی کو 5 دن ہوئے ہیں، ابھی میرا بھائی اتنا بھی فاسٹ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمارے بچے بہت جلد آئیں گے، شادی کے 9 ماہ بعد۔ ٹرپل نہیں،
تو چلو ٹوئنس کر لیتے ہیں، ان کے ماں باپ بننے کا شرف حاصل کریں گے۔ اپنا پلان بتاتے ہوئے جب موبائل کو دیکھا تو کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف مہر کا رنگ سرخ گلاب کی طرح دہک رہا تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دامل کتنے بے شرم ہیں آپ! مہر نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے سپیڈ سے بھاگتے ہوئے دل کو روکنے کی کوشش کی تھی، جس کی آواز اسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اتنا بھی نہیں ہوں۔ موبائل پر نوٹیفیکیشن شو ہوا تو اس کا میسج سامنے چمک رہا تھا اور مہر نے موبائل اٹھا کر دور پھینک دیا تھا، جیسے وہ موبائل سے نکل کر سامنے آ جائے گا۔ دوسری طرف اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے ایک زوردار قہقہہ فضا میں بلند ہوا تھا، جس کی مسکراہٹ دیکھ کر جگنو بھی اس کے سر پر منڈلانے لگے تھے۔ کچن ٹائپ کا ایک چھوٹا سا خانہ تھا جس میں کھڑے ہو کر مہک کو کھانا پکانا تھا۔ وہ جگہ جگہ لڑکیوں کے لیے ٹھیک تھی، جبکہ اس جیسے باکسر ٹائپ مرد کا کھڑے ہونا خاصا مشکل تھا۔ تھوڑا سا ہلتا تو ساری چیزیں ایک جگہ سے زمین پر کوچ کر جاتی تھی۔ جنگلی، ہمیں کام بھی کرنا ہے، کتنی دیر ہے؟ پہلے یہ بیچارہ تعجب کا شکار تھا، پیچھے سے سخت آواز پر چونکا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گھی چھوڑ دیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، اگر کچھ بن گیا تو رکھ لینا، میں آ کر کھا لوں گی۔ اسے اگنور کرتی نوین کو حکم صادر کرتی چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے برا لگا تھا اس کا خالی پیٹ جانا، اور سب سے بڑی بات وہ 2 دن سے مسلسل اسے نظر انداز کر رہی تھی، ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے نوین کے علاوہ کوئی گھر پہ رہتا ہی نہ ہو۔ کسی بات کا جواب دینا گناہ سمجھتی تھی۔ ہینڈسم، تم جاؤ، میں بنا دیتی ہوں۔ نوین کی بات سنتے ہی باہر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے چمگادڑ اپنے آپ کو۔ اب گھر بالکل خالی لگ رہا تھا، جبکہ اس کے ہوتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کی رونق ایک جگہ پر سمٹ گئی ہو۔ نیو یارک، ڈیمائر اسٹریٹ کے کونے پر بنی ہوئی عالی شان عمارت، جو اپنے آپ میں ایک مثال تھی۔ سڑکوں پر معمول سے زیادہ رش، زیادہ تر لوگ پیدل چل رہے تھے۔ ویسٹرن کپڑوں میں ملبوس وہاں کی عورتیں اتنی سردی کے باوجود بھی انتہائی پرسکون انداز میں چل پھر رہی تھیں، جبکہ مردوں نے زیادہ تر اوور کوٹ پہن رکھے تھے۔ اتنے میں ایک لینڈ کروزر، جس کے آگے سے پیچھے 6 موٹر سائیکل سوار سیکیورٹی گارڈز تھے، جن کے منہ بالکل کور تھے، وہ سیکیورٹی سے متعین قافلہ اسی عالی شان بلڈنگ کے آگے رک گیا تھا۔ گاڑی کے پارک ہونے سے پہلے سیکیورٹی گارڈز اپنے بائک سے نکل کر اپنے ایک ہاتھ سے حصار بنا چکے تھے۔ فرق یہ تھا کہ دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا، بلکہ اندر بیٹھے شخص نے خود کھول کر باہر قدم رکھا تھا۔ بازل شاہ دنیا سے سمندروں کے بادشاہ کے نام سے جانتی تھی۔ اس وقت دنیا کے سب سے مہنگے اور تعداد میں زیادہ بحری جہاز اس انسان کی ملکیت تھے۔ کسی ملک میں جانا اس ملک کے لیے اعزاز ہوتا تھا۔ نہ صرف سیکیورٹی بلکہ اس کے مہنگے لائف سٹائل کا خرچہ بھی اسی ملک کے ذمہ ہوتا تھا۔ اپنے ذہنی صلاحیت اور شعبے میں لگن کی وجہ سے چند سالوں میں ہی دنیا پر راج کرنے والوں میں سے بن گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا تو آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کی ایک بھیڑ لگ چکی تھی۔ براؤن شہد رنگ کے کانچ کی آنکھیں، ماتھے پر گرتے سیاہ بال، سرخ و سفید رنگت، ہلکی سی بیئرڈ، لیکن مونچھیں گہری تھی، جس کی وجہ سے اپرلا ہونٹ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس وقت پینٹ اور ہائی نیک ٹائپ شرٹ، جس سے گردن چھپی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ایک قسم کی کوئی نئی گھڑی موجود نہ تھی، لیکن ٹائم کا اتنا پابند تھا کہ کبھی 1 منٹ بھی اپنے دیے گئے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوا تھا۔ بازو کی ویسٹ پر چھوٹا سا ٹیٹو بنا ہوا تھا، جسے آج تک مزید زیر بحث لایا گیا تھا، لیکن اس کا مقصد آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا۔ کئی بار عالمی ادارہ پاکستان اس کی بیک گراؤنڈ اور دوسری معلومات حاصل کرنے آئے تھے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں لوٹا تھا۔ البتہ اسے ایک ایسا سوال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ملتی تھی۔ لوگوں میں بہت کم گھلنے ملنے والا انسان تھا۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں ابھی تک کوئی شامل نہیں ہو سکا تھا۔ بڑی بڑی سٹار اور امیز آدمیاں اسے پرپوز کر چکی تھی، لیکن کسی ایک کو بھی ایک نظر دیکھنا بھی بازل شاہ کو منظور نہیں تھا۔ خوشبو کا ایک ریلا جس کی اس کے اندر کی طرف بڑھا تھا، یہاں پر آج کئی لوگوں کی قسمت کھلنی تھی، پر اس کی پہلی بزنس ڈیل تھی۔ بزنس کی دنیا میں پہلا قدم
اسے امریکہ سمیت 3 ممالک کی بڑی کمپنیوں کے شیئرز خریدنے تھے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سارے ہال میں موجود لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب نے اس کے پہلے قدم اور اسے نیک تمناؤں اور اچھے خیالات سے نوازا تھا۔ جب وہ آرام دہ کرسی پہ آرام دہ حالت میں بیٹھا دور کھڑے ہوئے انسان پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ بادل شاہ آج اپنی محنت کا پھل وصول کرے گا۔ آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی اور بہت مہذب طریقے سے اس میٹنگ کا آغاز ہوا تھا جو ہر کسی کی یہی کوشش تھی کہ ان کی کمپنی کو خریدا جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی آفر ان کے سامنے موجود تھی۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے اپنے مینیجر کو بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ 3 کمپنی جن کے 50-50 شیئرز بادل شاہ خرید رہے ہیں اور 2 پاکستان جبکہ ایک امریکہ کی ہے۔ ایک ہلچل سے پیدا کیوں ہو گئی تھی کہ پاکستان سے کہیں زیادہ آفر دوسرے ممالک سے مل رہی تھی، لیکن بادل نے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ وہاں بیٹھے لوگوں کے مطابق بادل شاہ ٹریڈرز بہت جلد ڈوبنے والا ہے۔ وہ سامنے لگے وال کلاک کو دیکھتا کھڑا ہوا تھا، جبکہ جن کمپنی کے شیئرز خریدے ہوئے تھے وہ اس سے ملنے کے منتظر تھے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ 3 دن رات پاکستان کا دورہ کرنے جائیں گے۔ سیکیورٹی میری مرضی کی ہوگی۔ پہلے کچھ مینیجر سیٹ کرتا تھا، البتہ سیکیورٹی بھی اسی کے مطابق لی جاتی تھی، اور اب بادل نے کبھی اس کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا، پہلی بار خود اسے بتا رہا تھا۔ اوکے سر۔ 2-3 قدم پیچھے چلتے مینیجر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جیسے اپنے ساتھ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لایا تھا، بالکل اسی طرح خوشیاں اپنے ساتھ لے چلا گیا تھا، لیکن اس کے صحنہ انداز کو کافی دیر تک لوگ سراہتے رہے تھے، جبکہ کچھ چہرے تو افسردہ ہو گئے تھے۔ باہر آ جاؤ دیپ، بچوں والی حرکتیں نہ کرو، جوتا بھی نہیں پہنا ہوا، اوپر سے بخار ہے۔ باہر کھڑا کافی دیر سے آوازیں لگا رہا تھا، جبکہ اندر کھڑی سردی سے کانپ رہی تھی۔ کمرہ تو ہیٹر کی وجہ سے کافی زیادہ گرم تھا، مگر واش روم بہت ٹھنڈا تھا اور جوتے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ واش روم وغیرہ میں جن ہوتے ہیں۔ آخر کو اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ پھیرنا ہی پڑا، جبکہ ایک سیکنڈ میں دروازہ کھول کے وہ اس کے سینے میں چپک گئی تھی۔ اب میں واش روم کیسے جایا کروں گی؟ کل سے بالکل بچی بنی ہوئی تھی۔ پھر خوف سر پر سوار ہو چکا تھا۔ مجھے ہیلتھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے بولا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، بلکہ جائیں، اب اس کے پاس ملیحہ ہی نام ہے نا اس کا۔ ابھی بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن مشورے جانے کے دے رہی تھی۔ ویسے مجھ سے 4 سال بڑی ہو، عقل نام کی چیز نہیں ہے تم میں، دانش نے غصے سے کہا تھا، اور وہ جو بار بار بیچ میں اس کو لائے جا رہی تھی۔ دانش مجھے پتا تھا آپ کو میری عمر سے پرابلم ہوگی، میں اسی لیے چلی گئی تھی، سوسو کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم پاگل ہو یا مجھے سمجھتی ہو؟ یار میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کیوں کسی عورت کے بارے میں سوچوں گا؟ اور مجھے کبھی دیکھنا میں تم سے بڑا لگتا ہوں، اس کے بال سے لاتے ہوئے بولا تھا۔ تو تم نے اسے شادی کی ہوئی ہے؟ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی ہوئی بولی، دل میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ میں تمہاری بات کر رہا ہوں پاگل لڑکی، اور مجھے آپ کہو، یہ کیا تم کرتی رہتی ہو؟ اس کی بات سنتے ہی وہ لال ٹماٹر جیسی ہو گئی تھی۔ کیا ہم اپنے اس پیارے سے رشتے کا آغاز کر سکتے ہیں، جس میں میں اور تم؟ پلکوں کی جھالر نیچے گرتے دیکھے بغیر اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے مرمری ہاتھ اس کے چہرے کی طرح سرخ ہو چکے تھے۔ اس کی معصوم سی اجازت پر وہ دل سے مسکرایا تو گال کا ڈمپل گہرا ہوا تھا، شاید وہ بھی مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردیوں کی دھند آلود سی صبح ان کی محبت سے اور رنگین ہو گئی تھی۔ 4 دن ہو گئے تھے اور وہ دونوں صبح چلی جاتی تھی اور رات کو کال کر دیتی تو مہد ان کو لیے آتا۔ ان کو آتے ہی کھانا تیار ہوتا۔ اب یہ فرق پڑتا تھا کہ اس کے کام کی تعریف کر دیتی تھی۔ مہد آج صفائی کر رہا تھا جب مایا کا لیپ ٹاپ اچانک ہاتھ لگنے سے نیچے گر گیا تھا، اور اسے ٹھیک کرنے کے چکر میں لیپ ٹاپ کی ونڈو اڑا چکا تھا۔ مایا جی، وہ آپ کا کمپیوٹر مجھ سے گر گیا تھا، میں نے ٹھیک کر دیا ہے، اسکرین بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی بتا دیا تھا۔ کدھر ہے؟ جلدی لاؤ۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی، جب دیکھا تو بالکل ٹوٹا ہوا تھا، فلیش گرنے کی وجہ سے بالکل خراب ہو چکی تھی۔
ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا ڈیٹا کیسے نکالے گی۔ ساری زندگی کی محنت اس میں موجود تھی، لیکن لیپ ٹاپ کے آن ہوتے ایک مرتبہ پھر پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ چٹاک چٹاک بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی تھی اور 2 تھپڑ اس کے منہ پہ لگائے تھے۔ یہ بتاؤ، اتنے اسٹرانگ پاسورڈ کے ہوتے ہوئے تم نے آن کیسے کیا؟ کون ہو تم؟ سیدھی طرح بتاؤ، ورنہ انکوائری کر دوں گی، انکاؤنٹر کر دوں گی۔ اس کی کن پٹی اور پسٹل کی نوک رکھتے ہوئے بولی تھی۔ مسٹر نیجی، اس دن میرے سامنے کھولا تھا، میں نے بھی ویسے ہی کھولا تو کھل گیا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ ایک پنچ زور سے اس کے جبڑے پر پڑا تھا۔ تم تو 10 جماعتیں بھی نہیں پڑھے ہو، پھر اتنا مشکل پاسورڈ کیسے یاد ہوا تمہیں؟ کس ملک کے ایجنٹ ہو؟ پیچھے کھڑی نوین پریشان تھی کیونکہ اسی کے کہنے پر تو رکھا تھا۔ مایا جی، میں تو بٹنوں کی ترتیب دیکھی تھی، شرمسار سا ہو کے بولا تھا۔ ایک لڑکی نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ غیرت مند مرد کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ شیلا کی جوانی۔ اتنے پراسرار ماحول میں مہک کا موبائل چنگاڑا تھا۔ اٹھاؤ اور اسپیکر آن کرو۔ بھیل پر پہلی بار شرمندگی ہوئی تھی اور نوول کو دل سے کئی گالیوں سے نوازا تھا، اسی کا کارنامہ تھا۔ فطر کالنگ۔ نوکیا کا 10 سال پرانے ماڈل پر نوفل کا نام چمک رہا تھا۔ مہر نے ڈرتے ہوئے یس کے بٹن پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پپو، کیا ہوا؟ بھول گیا مجھے پتا تھا گوریوں میں جا کر کہاں یاد آئے گی تجھے میری۔ اسپیکر سے آواز پورے کمرے میں گونجی تھی، جبکہ مہر شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ یار، ایک آدھ میرے لیے بھی بیگ میں ڈال کر لے آنا، میرا کچھ بھی بھلا ہو جائے گا۔ شاید کچھ اور ہی بھی فرمائش کرتا۔ مایا نے فون پکڑ کر بند کر دیا تھا۔ اس دن شپ سے کیسے نکل آئے تھے تم؟ وہاں سیکیورٹی بہت سخت تھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اس بات پر تو اس دن غور ہی نہیں کیا، اب تو بس اسے کوئی ایجنٹ ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جی مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے بتاؤں؟ جلدی سے رومال نکال کر اپنی ناک پر رکھ کر شرمانا شروع کر دیا تھا۔ مایا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی حرکت پر جان سے مار دے۔ اس کی ساری عمر کی محنت ایک پل میں ضائع کر دی تھی اور اب شرما رہا تھا۔ زور سے لات اس کے پیٹ پر ماری تو مہد بالکل لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ کتنی بے رحم لڑکی تھی، اور مہد کا دل دکھا تھا۔ کیوں بھول گیا تھا وہ کہ غریب اپنا رستہ بھٹکا ہوا انسان ہے، اور وہ ایک شہزادی ہے جس کے آگے ہر کوئی اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ پر دل بھی تو پاگل تھا نا، سوچے سمجھے اس کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ مجھے واش روم جانا تھا تو جہاز والے واش روم کا سمجھ نہیں آیا تو عملے نے مجھے باہر بھیج دیا اور آپ ساتھ لے آئے۔ اب نظریں جھکی ہوئی تھی، اپنی اوقات یاد آ گئی تھی۔ جو بھی ہو، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو مجھ سے کچھ غلط ہو جائے گا۔ دھکا دے کر باہر نکالا تھا۔ اب اس سے زیادہ غلط پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ تھوڑی دیر میں بیگ جس میں ایک سوٹ تھا لا کر اس کے منہ پر مارا تھا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ آج اس نے مہد کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور پھر ان پراسرار آنکھوں میں دیکھ کر کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جبکہ مہد ساری رات دروازہ کھلنے کی امید اور دہلیز پر بیٹھا رہا تھا، لیکن اس پتھر دل لڑکی نے ایک بار نہیں دیکھا تھا۔ کراچی میں ایک بہت بڑے کلب میں جشن کا سا سما تھا۔ ہر کسی کو فری انٹری دی گئی تھی۔ شراب کی بوتلیں مفت میں بانٹ دی گئی تھی کہ کوئی ان کو خوشی کو محسوس کرنے سے نہ رہ جائے۔ لاؤڈ اسپیکر پر تیز میوزک بج رہا تھا۔ ہر کوئی اس پر ماحول میں اپنا آپ بھولے زندگی کے چند پل کھل کر جینے کی کوشش میں تھا۔ ایلیٹ کلاس کی دوشیزائیں اپنے بدن کی نمائش کرتے ہوئے ہر کسی کی نظریں اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھی۔ کوئی بھی ایسی لڑکی موجود نہ تھی جس کا بدن تھوڑا نہیں تو زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ہی چھپا ہوتا۔ ہاتھ میں جہنم کے جام کے گلاس پکڑے ہر کوئی تھوڑا تھوڑا جھول رہا تھا۔ نشے میں چور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ ڈرنک کے مین ڈیسک پر بیٹھے 2 نقوش حرام پانی کو اپنے اندر انڈیل رہے تھے۔ آج مغلوں کی جیت ہوئی ہے، سارے اخبارات میں بس ایک ہی نام ہے، مغل شاہزار۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن خوشی کی وجہ سے بار بار ایک ہی نام دہرا رہے تھے۔ اب لاٹھی چوہے کا کھیل ختم ہو گیا زار۔ اب بہت جلد ایک نام دنیا کے نقشے پر چمکے گا، مغل ٹریڈرز۔ سامنے بیٹھے انسان نے جام کا گلاس اٹھا کر اوپر کیا تھا۔ سام خود کشار میں آ کر بیٹھا ہے، اب سر کچلنا تو فرض ہے نا۔ ایک نشے میں دھت لوگوں نے لگایا تھا، لیکن آواز بس اپنے کانوں میں ہی پڑی تھی۔ گاڑی ایک بہت ہی اعلیٰ اور شاندار بلڈنگ کے سامنے آ کے رکی تھی۔
ایمپائر تھا جس میں تقریباً 400 سے زیادہ فلیٹ تھے۔ شام کی خنکی بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سنو فلائنگ شروع ہو گئی تھی۔ نیو یارک میں روز تقریباً رات ڈھلنے سے پہلے ہی ہلکی پھلکی سنو فلائنگ ہوتی تھی اور لوگ اکثر اس کو انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتے تھے۔ آسمان پر تھوڑے تھوڑے بادل جن میں چاند اور ستارے کبھی اپنا دیدار کرواتے تھے اور کبھی چھپن چھپائی شروع کر دیتے تھے۔ بادل شاہ نے ایک مرتبہ سارے اطراف میں نظر گھمائی تھی۔ اسے فلیٹ کے بچے سائٹ پر بنائے گئے پارک میں کھیل رہے تھے۔ پھر سامنے دیکھتا اوپر کی طرف گیا۔ یہاں اس کا کوئی منتظر تھا۔ چھٹے نمبر پر بنائے فلور پر سب سے پہلا ہی فلیٹ اس کا تھا۔ اب اس کے ساتھ کوئی سیکیورٹی، کوئی پروٹوکول، کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک عام انسان کی طرح آیا تھا۔ آج بھی ہائی نیک ٹائپ جرسی، کپڑے کی شرٹ اور ساتھ اس کے جینز کی پینٹ۔ آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، البتہ کانچ جیسی آنکھوں میں آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کارڈ کے ذریعے دروازہ کھولا تھا اور قدم اندر رکھ کر دروازہ پھر لاک کیا تھا۔ چھوٹی سی 2 سال کی بچی اپنے ننھے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ گرم کپڑوں میں ملبوس اور سر پر بیبی کیپ لے رکھی تھی۔ آنکھوں میں دیکھنے میں بس آنکھیں بازل پر تھیں اور براؤن گہری کانچ جیسی آنکھیں، رنگت گلابی بال اس کی عمر سے تھوڑے لمبے تھے، کندھوں تک آتے تھے، جسے دیکھ کر آنکھوں میں بے ساخت ایک بار چمک آئی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جو پہلے بہت جلد معدوم ہو گئی تھی۔ میری جان، جلدی سے اٹھا کر اس سے پھولے ہوئے گالوں کو چٹا چٹ چوم ڈالا تھا، جبکہ جواب میں اس نے بھی چھوٹے چھوٹے پپیوں سے اس کا سارا منہ گیلا کر دیا تھا۔ ڈو یو مس پاپا؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس کی چھوٹی سی کلکاری پورے لاؤنج نما ہال میں گونجی تھی، جس کا مطلب تھا ہاں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو بار بار چوم کر، جبکہ وہ بدلے میں اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اس کے پیار کا بدلہ دے رہی تھی۔ میاں جی، نور نے دودھ پیا۔ اب اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نظریں بیا کی طرف تھی، جو 60 سال سے اوپر کی عورت تھی، جو اس وقت کچن میں کھڑی تھی اور دور سے دیکھنے میں ہی وہ اپنی عمر سے تقریباً 10 سال بڑی لگتی تھی۔ ایک سکارف سر پہ باندھا ہوا تھا اور ایک لانگ کوٹ، سردی سے بچنے کی کوشش تھی شاید۔ بازل بیٹا، صبح سے بس دروازہ ہی دیکھتی جا رہی تھی اور دودھ بھی 2 دن سے کم پی رہی ہے۔ روز آپ کا انتظار کرتی تھی لیکن آپ نہیں آتے تھے۔ شکایتوں کی ایک لمبی لسٹ تھی جو ہر بار بازل کو آ کر سننی پڑتی تھی، لیکن اس کا کام ہی ایسا تھا کہ چاہ کر بھی روز نہیں آ سکتا تھا۔ بس اب بابا آ گئے ہیں نا میری گڑیا، اب بابا کے ہاتھ سے پیے گی۔ ایک بار پھر اس کے گالوں کو چوما تھا، لیکن اب مقابل کو اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ جوش میں اس کی ہلکی سی بیئرڈ اس کے گالوں پر چپھ رہی تھی اور نور صاحبہ رونے کی تیاریوں میں تھی۔ ماما، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لا کر بولنے کی کوشش کی۔ بس 2 ہی لفظ ابھی اس کی ڈکشنری میں شامل تھے، ایک بابا اور دوسرا ماما۔ باقی کسی کو سمجھنا مشکل امر تھا۔ بازل جلدی سے خود میں بھیج لیا تھا اور چہرے پر سختی در آئی تھی۔ کافی بناتی بیا نے دکھ سے دونوں باپ بیٹی کو دیکھا تھا اور جھٹکے سے نور کا فیڈر تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ نور اب بازل کے بال کھینچنے میں مصروف تھی اور وہ بہت آرام دہ حالت میں خود کو پیش کیے ہوئے تھا۔ کبھی اس کے بال کھینچنے لگ جاتی اور کبھی اس کا چہرہ دیکھ کر گیلی گیلی پپیاں دینے لگ جاتی، جیسے رشوت لگا رہی ہو اپنے کارنامے کی، اور بازل بس اس کے ننھے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتا اپنی ساری پریشانی بھولا ہوا تھا۔ رخسار ابھی گھر آئی تھی اور دوپہر کے 3 بج رہے تھے، لیکن گھر بالکل سنسان تھا۔ ایک نوکرانی کچن میں تھی، جبکہ دامل اور تالش دونوں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اپنے کمروں میں دیکھا تو اندلیب بھی وہاں سے غائب تھی اور اس کے سامان بھی۔ ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجی تو جلدی سے باہر آئی تھی۔ اماں جی، تالش اور باقی سب کدھر ہیں؟ چہرے پر غصے کے رمز تھے۔ دامل بابا تو صبح سے اسکول یونیورسٹی گئے ہیں اور تالش بابا اور بہو رانی کمرے میں ہیں۔ کاؤنٹر پر پڑا گلاس زمین پر مارا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے تک گئی تھی اور اتنی زور سے دروازے پر دستک کی تھی کہ پوری حویلی میں سنائی دے۔ تالش کی آنکھ کھلی تو دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آیا تھا، پھر اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی متاع جان کو دیکھا تھا اور پھر اس کے سینے پر قبضہ جمائے پوری دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ تالش کے دل کے مقام پر رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ تالش کے ہاتھ میں تھا۔
اس کا عشق اس کی دسترس میں تھا۔ اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی تھی؟ ہولس نے اس کا ہاتھ اٹھا کر پیچھے کیا تھا اور اب باری سر کو ہٹانے کی تھی، لیکن شاید وہ اسے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دوبارہ پھر سے نیند میں ہی اس کے گرد بازو حائل کر دیے تھے۔ دیپ مجھے اٹھنے تو دو، پیار سے کہہ کر دوبارہ سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جو باہر تھا کوئی شک نہیں تھا کہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ نہیں، ہلکے سے ممنائی تھی اور پھر اس کے ہاتھ کو پکڑ کے آنکھیں موند دی تھی۔ ایسے نہیں اٹھو گی۔ تالش نے جھک کر دونوں گال پر اپنے رب رکھے تھے تو دلیپ واپس اپنی ٹون میں آتا دیکھ کر جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، سر تک کمبل لے کر دوسری طرف رخ کر لیا تھا۔ اس کی معصوم سی حرکت پر دل سے مسکرایا تھا اور گال اور پڑتے ڈمپل نے اپنی خوشی سے اپنی نمائش کی تھی۔ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا جو ابھی بھی زوروں سے بج رہا تھا۔ تالش بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ دروازہ کھولتے ہی سامنے رخسار نظر آئی تھی، جس کا دھیان اس کی طرف کم، پیچھے لیٹی ہوئی دلیپ کی طرف زیادہ تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں باہر۔ اسے ناگوار گزرا تھا اس کے کمرے میں آنا۔ ہاں آ جاؤ، بات کرنی ہے۔ دل اپنی جگہ جل کر کوئلہ ہوا تھا۔ اتنے دن اس لڑکی کو اتنا سمجھایا تھا اور پھر وہ یہاں موجود تھی، اس کے درمیان حائل تمام دیواریں، اور اس لڑکی کی جرأت کیسے ہوئی اس کے اتنے قریب آنے کی؟ اسے دیکھ کر وہیں تالش نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ہوش کی دنیا میں جلد واپس آئی تھی اور جلدی سے آ کر موبائل نکالا تھا۔ جی سیٹھ صاحب، تالش کی اسلام آباد کی ٹکٹس بک کروا دی ہیں آج شام کی۔ جلدی سے اگلے بندے کی بات سنے بغیر موبائل واپس رکھ دیا تھا۔ دلیپ مجاہد، تمہیں تو میں بتاؤں گی، تم نے حکم عدولی کر کے کون سی دعوت مول لی ہے مجھ سے؟ اگر تجھے اس گھر سے تالش کے ہاتھوں سے باہر نہ کروایا تو میرا نام بھی رخسار بیگم نہیں۔ نفرت سے سوچتی ہوئی وہ اگلا پلان سوچتے ہوئے مسکرائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تالش اپنے گیلے بالوں کے ساتھ باہر آیا تھا اور ایک اندھیکی خوشی اور محبت کی تاثیر اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر رہی تھی اور چہرے پہ بار بار ٹمپل پڑتا دیکھ کر رخسار بیگم اندر تک جل گئی تھی۔ اماں بھی ایک اچھا سا چائے کا کپ لائیں اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی۔ رخسار کے تاثرات کو نظر انداز کرتا وہ بولا تھا اور ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا، جیسے بات کرنے کا اشارہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے ہماری جائیدادوں کے مسئلے چلتے ہیں، مخالف پارٹی کو کوئی نہ کوئی ایسا کنڈا آزماتی ہی رہتی ہے، تو اس سلسلے میں تو میں بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں۔ اب تم بیوی اور بچوں والے بھی ہوگے تو اب سے ساری ذمہ داریاں تمہارے سر۔ بات کرنے کا مقصد تو تالش کو سمجھ نہیں آیا، لیکن کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی، کیونکہ پہلے تو کبھی ایسے معاملوں میں پڑنے نہیں دیا گیا تھا۔ ماما، سیدھی بات کریں۔ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور دونوں ہاتھ آپس میں پیوست کیے تھے۔ تمہارے فلیٹ سے تمہاری فلائٹ ہے 2 گھنٹے بعد اسلام آباد کی۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے تو ہماری تمام زمینوں کے کاغذات جعلی ثابت کرنا چاہتے ہیں چودھری، اور ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ خود ہی کھڑا کیا ہوا مسئلہ بیان کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا نا؟ پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، دشمنوں کی کیا خبر کب گڑھے مردے اکھاڑ لیں۔ اپنا تیر نشانے پہ بیٹھے دیکھ کر چہرے پر مصنوعی افسردگی طاری کی تھی۔ میں دیکھتا ہوں جا کر کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے خلاف اتنا گھٹیا قدم اٹھائے۔ جلدی سے اپنا موبائل نکالا تھا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا، جبکہ رخسار اگلا لائحہ عمل سوچ کر دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ اسمگلنگ کے دھندے میں ایک جانا پہچانا نام جو مغل اسٹیریفائی، جو زیادہ تر نوجوانوں کو نوکری کا جھانسا دے کر دوسرے ملک اسمگل کرتے تھے۔ لیکن یہی نہیں، ہسپتال میں مرے ہوئے لوگوں کے اعضاء بھی مہنگے داموں بیچ کر اپنے پیسے کی ہوس ختم کرتے تھے۔ عام لوگوں اور حکومت کی نظر میں ایک باعزت و شریف لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اور دکھاوے کے لیے ہر سال بہت ساری رقم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر وہی رقم ان کی جانوں کے عوض واپس لے لی جاتی ہے۔ ایک کاسمیٹک اور کٹن کی 3 فیکٹریاں جو ان کے کاموں کو چھپانے کا کام کئی سالوں سے کر رہی تھی، آج تک ہر کسی کی سی دوستی میں پہل بس مغل گروپ آف کمپنیز نے ہی کی تھی۔ دشمن کی لسٹ میں ایک ہی نام
واحد نام بازل شاہ، جس کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں تھی۔ کل ہی بازل شاہ نے ان کے ساتھ شراکت داری کی تھی، جو ان کے بقول بازل کو آسمان کی بلندیوں سے نیچے لانے والی تھی۔ وہ اس کام کے لیے پلاننگ اور سرمایہ کاری بہت پہلے سے کر رکھی تھی، ابھی تو بس پتہ پھینکنا تھا جو تقدیر بدلنے والا تھا۔ صبح سے جتنی کمی وہ مہد کی برداشت کر چکی تھی، اتنا اس کی زندگی میں کوئی اہم نہیں تھا۔ ابھی بھی گاڑی میں بیٹھی نظر اطراف میں ہی گھما رہی تھی، ساری رات بھی جیسے گزاری تھی وہی جانتی تھی۔ ہر آہٹ پر یہی لگتا تھا وہ واپس آ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ 8 دن میں وہ انسان لاشعوری طور پر اسے اپنا گرویدہ بنا چکا تھا، وہی جانتی تھی اس کے ہوتے ہوئے بس عجیب سا لگ رہا تھا۔ کبھی اس کے گندے سے بال برے لگتے تو کبھی اس کے بولنے کا طریقہ۔ وہ بس ایک خواہش تھی کہ ایک مرتبہ اس کی آواز سن لے۔ زندگی کے گولز میں کبھی بھی شادی میں یہ پھر کسی مرد کو شامل نہیں کیا تھا، لیکن یہ گھر میں ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے ویران پڑا ہوا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں جنگلی جانور؟ کیوں پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ زور کے ساتھ کے ہاتھ سٹیئرنگ پر مارا تھا اور چیخنے والے انداز میں کہا تھا۔ آج گاؤں میں موجود تھی اور منہ کو ویل کی مدد سے کور کر رکھا تھا۔ ہاتھوں پہ دستانے بدستور موجود تھے۔ آج انہیں پاکستان جانا تھا، کیونکہ مایا کا سارا ڈیٹا کرپٹ ہو گیا تھا اور لیپ ٹاپ اٹیلین ہونے کی وجہ سے اس کا ڈیٹا پھر امریکہ سے ریکور ہو سکتا تھا یا پھر پاکستان میں موجود ایک ہیکر سے، اور دونوں کے لیے پاکستان جانا ضروری تھا۔ مہد کی وجہ سے اس کا مشن بیچ میں اٹک گیا تھا، ورنہ بہت جلد ان کے گھیرا تنگ ہو چکا ہوتا۔ 6 سال بعد پاکستان جا رہی تھی، لیکن چہرے پر خوشی کے کوئی تاثر تھے اور نہ ہی کوئی اس کا منتظر تھا۔ تالش آپ مت جائیں نا، میں کیا کروں گی گھر پر؟ پیچھے کھڑی رو رہی تھی، جو کئی مرتبہ نہ جانے کی فریاد کر چکی تھی۔ آواز میں درد تھا، ایک بار پھر دور ہونے کا وسوسہ۔ دیو میری جان، بچوں کی طرح نہیں کرو، میں پرسوں تک آ جاؤں گا، اور اس طرح رو گی تو کیسے جاؤں گا میں؟ پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا اس کی طرف گھوما تھا، جو ابھی بھی سو کر رہی تھی۔ گھٹنوں تک آتی فیروزی رنگ کی شرٹ، جس کی چوڑی دار پجامے میں چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ آنکھیں رو کر ایک بار پھر سوج چکی تھی، جبکہ ہاتھوں کو مسلسل مسل رہی تھی۔ نہ جائے نا پلیز۔ دل عجیب طرح کا گھبرا رہا تھا، اوپر سے رخسار کا خوف اسے بزدل بنا رہا تھا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی، جیسے کہ بچہ ضد کرتا ہے کسی چیز کو لینے کے لیے۔ اچھا ادھر آؤ۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر بیڈ تک لے آیا تھا اور اسے بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ دونوں ہاتھ تالش کے ہاتھوں میں تھے۔ آنکھوں میں محبت چھلک رہی تھی، جبکہ خود دل پر پتھر رکھ کر دور جا رہا تھا، لیکن وہ اس کی کمزوری بن رہی تھی۔ خود بھی تو اس کے بغیر بدن روح کے بغیر ہی محسوس ہو رہا تھا۔ دیپ میری جان، کیا ہوا ہے؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اسے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے چھوڑ کر جانا، لیکن مجبوری تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ نیچے جھک کر اس کے سینے سے لگ کر دوبارہ اونچی اونچی رونا شروع کر دیا تھا۔ تالش نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ اچھا، جیسے ہی کام ہو جائے گا میں فوراً آ جاؤں گا، بلکہ تم سے بات کرتا رہوں گا۔ اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا بات مان لے گا، لیکن مان ٹوٹ گیا تو جلدی سے پیچھے ہو کر آنکھیں صاف کرنے لگی تھی۔ چہرہ اور وہی معصومیت، اور ساتھ میں ناراضگی کی رمز بھی موجود تھی۔ تالش کو لگا تھا کہ ناراض ہو کر گئی ہے، لیکن آ کر منانے کا سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو اب مجھے اچھا سا سی آف کرو۔ بائیں کھول کر ہلکی سے مسکراہٹ سے کہا تو آہستہ سے اندلیب نے اس کے گرد بازو حائل کیے تھے اور آنکھیں ایک مرتبہ پھر چھلک پڑی تھیں، لیکن جلد ہی آرزوؤں کو اندر دھکیلا تھا اور تالش نے اسے خود میں کھینچ لیا تھا۔ پھر اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، پاؤں پر پانی مت گرے اور کمرے سے باہر مت جانا، زیادہ سویلنگ ہو جائے گی۔ رات کو ہیٹر بند کر کے سونا، 2 کمبل لینا، کھانا بھی بہت سارا کھانا، پہلے ہی کمزوری ہوئی ہے تمہیں، اور سب سے اہم بات، جب ڈر لگے مجھے کال کر لینا۔ اگر ان پیاری سی آنکھوں پر رو کر ظلم کیا نا تو سزا دوں گا پھر میں۔ لمبی سی فہرست ہدایات کی دے کر اسے اس کی طرف دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکرایا تھا۔ دور تک پیچھے ہونے کا ارادہ نہیں تھا، ایسے ہی اس کی محبت بھرے لمس کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ تالش وہ آ جائے گا، بھری آواز میں بولی تھی۔
वहम है तुम्हारा शोने, अब ऐसा नहीं सोचना। अभी टाइम कम रह गया है फ्लैट में। फिर उसके बालों पर रब रखे थे और दोनों हाथों से पकड़कर पीछे किया था। चलो जी, आप क्यों रो रही हो? अच्छा जाओ, मेरी फाइल स्टडी रूम से लेकर आओ, भूल गया हूँ शायद। आंसू साफ करते हुए वो बोला था, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दिलीप स्टडी रूम तक गई थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वापस आई तो वो भी नहीं था। जल्दी से कर्टन उठाकर बाहर देखा तो गाड़ी गेट तक चली गई थी और फिर वहीं बैठकर रोने लग गई थी। बिया जी, हम पाकिस्तान जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी। नूर के कपड़े हैं? काफ़ी पीते हुए पूछा था, जबकि नज़रें नूर पर ही थी, जो पीछे मोबाइल पर कार्टून देखते हुए कभी कभी जोश में मोबाइल ही नीचे मार देती और कभी मुंह में डालकर खाने की कोशिश कर रही थी। नहीं बादल बेटा, वहाँ भी सर्दी ही होगी, लेकिन थोड़ी कम। लेकिन फिर भी नूर के लिए कपड़े और दूसरी चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी ना। वो नूर के खिलौने समेट रही थी, जो नीचे तो सारे लाउंज में पड़े थे, और साथ ही बादल से भी बात भी हैरान हुई थी, क्योंकि जब भी वो किसी दूसरे मुल्क जाता था दोनों साथ ही जाती थी। बस फ़र्क इतना था कि फ्लैट अलग होते थे। कभी भी बाहर नूर और बादल इकट्ठे नहीं जाने गए थे। औकात मुख्तलिफ, गाड़ियाँ मुख्तलिफ, और यहाँ तक कि नूर का नाम भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं था किसी भी मुल्क में। वजह उसके दुश्मन थे, जो उसकी कमज़ोरी पर झपटने के लिए हर वक्त तैयार थे। एम्पायर के मुल्क के अलावा किसी को ये खबर नहीं थी कि बादल शाह भी इस बिल्डिंग में रहता है, और मलिक को इतना पता नहीं था कि फ्लैट के अंदर कौन है, क्योंकि नूर को कभी बाहर निकाला ही नहीं गया था। बस जब जाना होता था वहाँ लगे हुए कैमरे को हैक कर लिया जाता था। बाबा शी अब मोबाइल फेंक कर सोफे पर बैठने की कोशिश में वो मदद के लिए उसे पुकार रही थी। मेरा शेर बेटा। उंगली को सहारा दिया था और उंगली पकड़कर वो ऊपर आने में कामयाब हो गई थी तो बादल ने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया था, और अब नूर फिर से उसके बालों पर हमला कर चुकी थी। बादल के बालों को खींचना, फिर उसको मुंह पे उसके मुंह पर तासरात देखना उसके मनपसंद कामों में से एक था। बादल ने जानबूझकर चेहरे पर दुख जाहिर किया तो बाल छोड़कर उसके मुंह पर छोटी छोटी पप्पियां देने में मसरूफ़ हो गई थी। उसके हर अमल से बादल की मुस्कुराहट और गहरी हो रही थी। उसकी ज़िंदगी का सुकून थी, बेवजह से ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया था उसने। अम्मी, आज तायल और उसकी भाभी आएंगे, प्लीज़ कुछ मत कहिएगा उनको। सामने बैठी मिन्नत के अंदाज में कह रही थी। ठीक है, लेकिन पैसे मैं उनकी मर्ज़ी के लूँगी, अपनी मर्ज़ी के लूँगी, उसने लिहाज मुरवत के बगैर कहा था। सामने बैठी महर को देखा, जो पतली दुबली सी आँखों के गिर्द हल्के रंगत सांवली सी, आंखें कांच जैसी ब्राउन, लेकिन फिर भी पुरकशी शक्ल की मालिक थी। अम्मी, मैं बाद में दे दूँगी ना आपको, लेकिन ऐसे पैसे मत मांगिएगा। ना चाहते हुए भी उसने उनके पाँव पकड़ लिए थे। हैं, क्यों ना मांगूँ? इतनी देर जो तुम्हारे ऊपर हमने अपनी कमाई लगाई है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटियाँ बूढ़ी हो गई, उनका कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला, हर कोई तुम्हारी पता नहीं जायज़ है या नहीं के बारे में सवाल करता था, तो मेरा ही सब्र था ना, तू जैसी नामुराद को पल्ले से बांध कर रखा। सलवातें शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब महर को आदत थी अपने बारे में ये सब सुनने की। अम्मी, नहीं, मैं बाद में दे दूँगी ना, वादा, लेकिन मांगना मत। अब पैरों में बैठ गई थी तो उसकी अम्मी ने जाने का इशारा किया था। वो कैसे एक घटिया हरकत दामिल जैसे इंसान के साथ करने दे सकती थी उसे डर था कि वो ना सोचे कि पैसे के लालच में उसकी मोहब्बत का मजाक ना बन जाए। ये सोचकर एक मरतबा फिर दिल कांप गया था। शुक्र है खुद ही कोई ढूंढ लिया। अब इस जैसी काली कलोटी को ना किसी तरफ से भी, जो किसी भी तरफ से प्यारी नहीं, कौन करता है ऐसे शादी? अब पता नहीं किसके नसीब फूटे हैं। होगा कोई अक्ल और आंखों से फारिग इंसान, खुद चाहे पास कोड़ी ना हो उसके, पैसे क्या देगा मुझे तो पहले ही ये लड़की घाटे का ही सौदा लगती है। सोचती हुई वो खुद ही महव सी होकर दालें चुनने लगी थी। मंजर आंखों के सामने भगाते जा रहे थे। गाड़ी अब गांव के रास्ते से बाहर निकल आई थी और शहर की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। ये चीज़ें दस्तरस से बाहर ही लगी थी। नीले आसमान पर मौजूद बादल, जो
ایک نظر دیکھنے پر غائب ہو جاتا تھا۔ دل کا کوئی کونا بہت محبوس اور امید سے خالی تھا۔ باہر دیکھنے کی یہی وجہ تھی، کہیں تو وہ نظر آ جائے جسے دیکھ کر نظروں کی پیاس بجھ سکے، لیکن قسمت مہربان نہیں تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے تالش کو گئے ہوئے۔ آنا تو دور کی بات، ایک بار کال کر کے نہیں پوچھا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ رخسار نے ایک ظالم انسان ہونے کا پورا فرض ادا کیا تھا۔ سارا دن اسے گھر کے کام کرواتی تھی، کچن کا سارا کام بھی وہی کرتی تھی، اور پھر اس کے بنائے ہوئے کھانوں کو سب کے سامنے رد کر دینا۔ رات کو 2 گھنٹے تک اسے پاؤں دبواتی تھی اور صبح ہی اسے اٹھا دیتی۔ پاؤں کی چوٹ اب بڑھ چکی تھی اور پانی پاؤں میں ڈالنے کی وجہ سے کافی حد تک سوج چکا تھا۔ چلنے میں کافی مشکل آتی تھی، لیکن اس کو ترس نہیں آتا تھا، بلکہ دامن کو گھر آنے سے منع کر رکھا تھا کہ گھر میں جوان بھابھی موجود ہے، لوگ کیا سوچیں گے۔ کھانے کے لیے بھی کبھی پوچھا ہی نہیں، اور کبھی خود کھانے کی جرات کر لیتی تو تھپڑ مارنے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ جو نوکروں کے کھانے کے لیے ملتا تھا وہی اس کے آگے پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ 2 دن کس کرب سے گزارے تھے وہی جانتی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے، رنگت زرد ہو گئی تھی، 2 ہی دن میں مرجھائی ہوئی کلی کی طرح ہو گئی تھی۔ رات کو وہ کتنی دیر اسی آس کی وجہ سے نہیں سو پائی تھی کہ وہ آئے تو انتظار نہ کرنا پڑے تاکہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں آیا تھا، اور صبح بھی مایوسی مجھ سے ہی سامنا کرتی تھی۔ آج تو بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں رحم آ گیا تھا۔ دامل کے ساتھ شہر ڈاکٹر کو دکھانے بھیجا تھا۔ اب دلیپ کی ضد کی وجہ سے ہی مہر کے گھر رشتہ لے کر جا رہے تھے، کیونکہ دوبارہ تو رخسار اسے آنے نہیں دیتی۔ دامل اپنے بھائی سے کہو نہ آ جائے۔ آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گود میں گرا تو دامل نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ بھابھی، ویسے کوئی دنیا کی سب سے کم عقل لڑکی ہیں آپ۔ ایسے رو رو کر بخار چڑھا رکھا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی کو فرشتے انفارم کریں گے؟ تالش ابراہیم، آپ کی بیگم آپ کی جدائی میں موت کو گلے لگانے لگی ہے۔ جلدی سے فلائٹ پکڑ کر جھنگ پہنچ جائیں۔ نہیں نا۔ مرر سے پیچھے دیکھتے ہوئے اس نے اس کی رائے معلوم کی تھی تو دلیپ نے نہ میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ پکڑے موبائل اور ملائے بھائی کو کال اور کہیں، تالش ابراہیم اگر رات کو 10 بجے اپنے کمرے میں موجود نہ ہوئے تو بھول جانا کہ کوئی بیوی ہے آپ کی۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے موبائل لے لیا تھا، لیکن کال کرنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ بھابھی کریں نا، پھر مت کہنا وہ میک اپ کی دکان آپ کا شوہر لے گئی۔ بھابھی، آج کل شوہروں کو قابو کرنا بہت مشکل ہے، تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دامل کو پتا تھا ملیحہ کے نام پر تو دلیپ جھٹ سے چھلانگ لگا کر دے گی۔ فون تو بڑا آسان سی بات تھی۔ کانپتے ہوئے ہاتھ سے نمبر ملایا تھا، جبکہ دامل نے گاڑی سے ہیڈ فون کنیکٹ کر کے کانوں پر لگا لیا تھا تاکہ کمفرٹیبل زون مہیا ہو سکے۔ دامل، کیسے ہو؟ دیپ ٹھیک ہے۔ اس کا نمبر کیوں نہیں مل رہا؟ دوسری طرف سے سوالوں کی فہرست کھول دی گئی تھی تو اپنے نام پر ایک مرتبہ دل زور سے دھڑکا تھا، ہاتھوں کے ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ تالش نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ ذہن میں کچھ کلک ہوا تو چہرے پر مسکراہٹ کا انبار امڑ آیا تھا، گال کا نبل پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ دیپ، ہلکی سی خاموش سرگوشی جو بے جان سے جسم کو منور کر گئی تھی۔ پاؤں کا درد، بخار، سب کچھ ایک سیکنڈ میں ختم ہو گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو پہچانتا ہے یہی مان تھا۔ کیسا ہے میرا سونا؟ یاد ہی نہیں کیا خاکسار کو؟ شکوہ اس کا تھا، کر وہ رہا تھا۔ چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ میں تبدیل ہو گیا تھا، زرد سے سرخ کو مات دے رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے تو دامل نے آنکھیں دیکھی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تالش اتنی آہستہ بولی تھی کہ آواز خود کے کانوں میں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف دل بےتاب ہوا تھا، دھڑکنوں میں انتشار بڑھا ہوا تھا۔ تو ہاتھ سیدھا دل پر رکھ کر دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آ جائیں۔ اب وہ نہیں بولا تو ایک مرتبہ پھر فرمائش کی۔ دامل کے بتائے ہوئے ڈائیلاگز بولنا ایک مشکل امر تھا۔ پہلے مسکراؤ اور بہت جلد آ جاؤں گا، اس کے کہنے اور چہرے اور خود پر بخود ہی مسکراہٹ حاوی ہو گئی تھی، لیکن دوسری طرف سے اب بھی بہلایا گیا تھا۔ بھائی، آپ کی بیوی ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہیں، اگر آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔
دامل اس کے ڈرامے دیکھ کر سر پکڑ کے رہ گیا تھا۔ آخر خود ہی اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور 3-4 خود سے لگا کر موبائل پاور آف کر دیا تھا۔ بھابھی اب دیکھنا، مکھی کے پر بیٹھ کے بھی آنا پڑا تو دیر نہیں لگائیں گے۔ اپنی شرٹ کا کالر اوپر کر کے کہا تھا۔ اگر برا لگا ہی انہیں، ناخن دانتوں سے کاٹتے ہوئے بولا تھا، ملیحہ باندری لے جائے گی چھین کر تو پھر سوچتی رہنا برا لگے گا کہ نہیں۔ اب گاڑی مہد کے گھر کے سامنے پارک ہو چکی تھی۔ جلدی سے شیشہ نکال کر بال سیدھے کیے تھے، بیس کی ڈبی نکال کر چہرہ اور پہلے سے لگے فاؤنڈیشن کو سیٹ کیا تھا، بالوں کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر پرفیوم نکال کر تھوڑا سا اپنے اوپر چھڑکا تھا۔ کوٹ باہر نکال کر پہنا تھا جبکہ اندلیم آنکھیں پاٹ کے اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ کیا تھا یہ انسان، نمونہ بالکل۔ بھابھی آ جائے اور میری تعریفیں بھی کر دینا۔ میں نہیں اتنے اعلیٰ قسم کے مشورے دیتا میں۔ ابھی بھی اسے آپ کو ہی دیکھی جا رہا تھا کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کراچی میں آج موغلز پروڈکٹس اینڈ بازل شاہ ٹریڈرز کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس میں غیر ملکی صحافی، کالم نگار اور دوسرے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ کانفرنس ایک بڑے میٹنگ ہال میں منعقد تھی جس کا مقصد اپنا دکھاوے کی دوستی اور پارٹنرشپ کو دیکھنا اور آگے آنے والے وقت میں اپنے کولیگز کو بزنس کمیونٹی کے آگے پیش کرنا تھا۔ اپنے گولز کو بزنس کمیونٹی کے آگے پیش کرنا تھا۔ گاڑیوں کا ایک بڑا قافلہ اس عالی شان بلڈنگ کے آگے آ کے رکا تھا۔ سیکیورٹی ایک دم سے ایکٹیو ہوئی تھی۔ اس جگہ کو 2 دن سے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا کیونکہ بازل شاہ کو کسی قسم کا نقصان پاکستان کی ساکھ کے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ساری سیکیورٹی رینجرز کی ٹیم کے حوالے تھی جن میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا تھا۔ اس ٹیم میں مایا بھی شامل تھی کیونکہ اسے ایک ایکٹیو اور شارپ ٹیم ممبر کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ امیر لوگ بس اسی دکھاوے کے لیے جیتے ہیں؟ کنٹرول روم میں بیٹھی وہ باوردی مایا نے ساتھ کھڑی نوین کو کہا تھا۔ میں کیا کہوں، مجھے تو بازل شاہ ایک جھلک دیکھنی ہے بس، سنا ہے بہت ہی خوبصورت مرد ہے، باقی کی شہزادیاں مرتی ہیں اس کے لک پر، باہر کی شہزادیاں مرتی ہیں اس کے لک پر۔ دل پہ ہاتھ رکھا اپنا مدعا بیان کیا تو اس کی ایک بار پھر اسے مہد کی یاد آ گئی تھی۔ دل میں خلش سی تھی لیکن پھر جب اس کی یاد آتی تو دل بے چین ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، وہاں غیر ملک میں کیا کر رہا ہوگا۔ دیکھو وہ آ گیا، نوین نے چیخ کر کہا تھا اور ساتھ میں جھول بھی رہی تھی تو مایا نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سیکیورٹی گارڈز کے گھیرے میں چلتا ہوا بازل شاہ واقعی ایک عمدہ شخصیت کا مالک شخص تھا جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے نظر ٹھہر جاتی تھی۔ باقی ماتھے اور حکمرانی جمائے ہوئے بال ماتھے پر حکمرانی جمائے ہوئے تھے، آنکھیں براؤن جبکہ مغرور ناک اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی مایا کو ایک نظر اچھا نہیں لگا تھا۔ کوئی تیسمار خان نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی سرجریز کروائی ہوئی ہیں۔ ایک نظر سامنے لگی اسکرین کو دیکھا اور نفرت سے کہا تھا، امیر لوگوں سے اگر نفرت کرنی ہوتی تو ایک مرتبہ مایا سے ضرور ملے۔ یا اس کے ونگ کمانڈو کے بیان تھے۔ آج اسے بس مہد اچھا لگ رہا تھا جو ہر طرح کے دکھاوے اور نمائش سے پاک تھا، سچا تھا اور باوفا تھا۔ آج کل مایا کے لسٹ میں اس کی تعریفوں کے انبار تھے۔ مہد کو پتہ چلتا تو ایک مرتبہ بے ہوش ضرور ہو جاتا۔ باہر کانفرنس شروع ہو چکی تھی۔ دیکھیں، ہماری شراکت داری کا واحد مقصد ہے غریب کا فائدہ۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہماری چیزیں ایک متوسط طبقے کے لوگوں کو آسانی سے فراہم ہوں۔ تالیوں کی گونج سے پورا ہال ہل گیا تھا۔ جتنا کوئی امیر ہوگا اتنا ہی بڑا شیطان اس کے اندر ہوگا۔ اگر یہ واقعی غریبوں کا سوچے تو آج کل کوئی غریب نہ ہوتا۔ اس کی باتیں سن کر مایا نے نفرت سے کہا تھا، آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ مایا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، اس کا درد سمجھ کر نوین نے کہا تھا تو مایا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اگر ہم اپنے غریب عوام کا نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ باہر سے آواز آئی تھی۔ میں نہیں کہوں گا کہ غریب لوگوں کے لیے شراکت داری کی گئی ہے، یہ شراکت داری بس پاکستان کو گرتے ہوئے ریٹوں سے اوپر لانے کے لیے کی گئی ہے۔ ایک پر اسرار سی آواز سارے ہال میں پھونک گئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے انسان نے ایک دفعہ پھر ہاتھ مسلے تھے جبکہ اپنی واحد بات کہہ کر بازل اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ سارے لوگ اس کے پیچھے گاڑیوں تک گئے تھے۔
جبکہ اس کا مینیجر پیچھے کانفرنس کو سمیٹنے کی کوشش میں تھا، لیکن وہاں کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ سارا طلاق خراب کرنے والی مچھلی کتنی آسانی سے لوگوں کی محبت سمیٹ کر چلی گئی تھی۔ مغل پارٹنرز میں سے ایک نے کہا کہ وہ بھی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ ان کی تو کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ مہد میری جان، میرے جگر خوشے، ایک مرتبہ ادھر تو دیکھنا۔ نوفل فل بغیرتی کی فارم میں تھا جب سے مہد واپس آیا تھا۔ اسے ذلیل کرنے کا کوئی طریقہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ دفعہ ہو، چارپائی پہ لیٹ کر منہ نیچے لٹکایا ہوا تھا۔ آج پچھلی والی فارم میں بنیان پھٹی ہوئی تھی اور بالوں کا گھونسلہ بنا ہوا تھا جیسے کبھی کنگھی نہ کی ہو۔ وہ تو بتا میڈم سے تھپڑ کیسے پڑا تھا، اور ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ بتاتے لاتے کھانے میں کتنا مزہ آیا تھا۔ حفاظت اقدام کے طور پر نوفل دروازہ کھول کے کھڑا تھا جبکہ زبان بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تیری تو آخر کو اندر موجود غیرت نے زور مارا تو اٹھ کر اس کی طرف بھاگا تھا جو پیچھے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ مایا جی کے ہاتھوں سے تو قتل ہو کر ہی بندہ کچھ نہ بولے، دل پر ہاتھ رکھ کے انتہا کے چھچھورے انداز میں کہا تھا اور خود ہی شرما کر ناک پہ رومال رکھ لیا تھا۔ تالش کی تصویر سامنے دیوار پر لگی ہوئی تھی جسے دیکھ کر اندلیب سوچوں میں گم تھی۔ کتنے مختلف تھے دونوں بھائی، سب سے ایک ایسی بیوی کو عزت بخش رہا تھا جو بغیر اس کی مرضی کے اس پر مسلط کی گئی تھی، جبکہ دوسرا محبت میں شکلوں کو مات دینے کے در پہ تھا۔ چند گھنٹے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوما تھا جب 18 سال کی لڑکی اس کے سامنے چائے سرو کر گئی تھی۔ اندلیب کو امید تھی کہ وہ کوئی حسن کی شہزادی ہوگی جو دامل جیسے مرد کے دل کو گھائل کر گئی ہوگی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی تھی۔ عام سے نقش و نگار والی لڑکی، سانولی رنگت، دامل کو مشکل سے کندھوں تک بمشکل آتی تھی۔ دامل تو محبت سے چور نظروں سے اپنے دل کے قرار کو دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں کی تپش پا کر ادموئی ہوئی پڑی تھی۔ دونوں بھائی محبتوں کے حقدار تھے۔ مہد کی ماں کی کڑوی کسیلی باتوں کا جس جسارت سے دامل نے جواب دیا تھا وہ متاثر کن تھا۔ اپنے گیٹ گیٹ مخصوص سے خوشبو پا کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئے تو تالش دروازے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔